بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 28ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ ایک عورت کی شکایت پہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے اس پر سورہ مجادلہ کو نازل کیا گیا۔ خولہ بنت سالمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی آہوزاری پیش کرنے لگی، اپنی فریاد پیش کرنے لگی اور بار بار پیش کرتی رہی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ آخر اس عورت نے اپنا جو رجوع تھا وہ رب کی طرف کرنا شروع کر دیا، اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے تو رب نے فوراً لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی جس میں زہار کے کفارے کا بیان ہے۔ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے یا مسلسل 2 ماہ کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارنے پہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اور اب بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی مسائل ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز بہت جلد نواز دیتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے کوئی بہتر ہوتا ہے تو ہمیں نواز دی جاتی ہے، ورنہ اس کا صلہ کسی اور طریقے سے دے دیا جاتا ہے، کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہی جو ہے وہ ہماری پریشانیوں کا سب سے مجرب حل ہے۔ ہم جتنے بھی وظائف کر لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جب دعا کرتے ہیں تو وہ جو پریشانی کی سلوشن ہے نا، وہ کہیں کسی وظیفے میں کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے ڈائریکٹ اللہ سے رجوع کریں۔ سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کے اندر بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں ملک شام کی طرف ان کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ حشر میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے اور ان کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان ہے اور میزبان کی تعریف ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مہمان کی ضیافت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے بعض جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ، اس سورت میں کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اکثر یہ خصلتیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، یعنی بہتان ہے یا جو ہے وہ شرک ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر مزاروں وغیرہ پہ عورتیں زیادہ سجدے کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ جو ہے وہ شرک کر رہی ہوتی ہیں اور پیروں سے مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے حضور بیٹھے اللہ سے دعائیں مانگے، وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ صف ہے۔ سورہ صف، جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ پھر یہاں پہ جہاد کرنے والوں کا ذکر ہے کہ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام اسلام کو مٹا نہیں سکتے، کوئی جتنی بھی کوشش کرے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے 1400 سال گزر چکے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ کتنی کوششیں کر لی ہیں لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکے۔ سورہ جمعہ ہے۔ جمعے کی فضیلت، اس کے بعد آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جمعے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت تجارت نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ گدھے کی مثل ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کی مثال گدھے کی مانند ہے۔
اچھا، اسی چیز کو دیکھ کے نا کچھ لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ علم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں کہ مکمل ہی ہم عمل کر لیں، کبھی کوئی نہ کوئی غلطی ظاہر ہم سے ہو جاتی ہے، اور پھر بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ منافقون ہے، اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں رہیں گے، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ سورۃ تغابن ہے اس میں، اور سورۃ تغابن میں قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے، اس وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ تغابن میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں طلاق کے بعد مسائل کا بیان ہے، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل وغیرہ ہے۔ نمبر 3، اس میں جو ہے وہ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے اور ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ سورۃ طلاق کے بعد سورۃ تحریم ہے۔ سورۃ تحریم کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور عائشہ نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ حلال چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ اس میں جہنمی عورتوں کا بیان ہے، 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح، لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے اور ان کا ذکر ہے جو کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو مومنین کے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔